پاکستان تحریک انصاف کا جو ورچوئل جلسہ تھا کتنا کامیاب تھا کتنا فلاپ تھا. پورے پاکستان میں جو ہے وہ انٹرنیٹ کو پرابلمز آنا شروع ہو گئیں اور سوشل میڈیا ویب سائٹس جو ہیں انہوں نے کام کرنا بند کر دیا. اچھا سب سے پہلے ذرا لیٹس اسٹارٹ ڈسکسنگ دا ورچوئل جلسہ. پہلی بات تو یہ ورچوئل جلسہ جو ہے وہ مطلب کس سینس میں یہ جلسہ تھا کہ آپ کے بہت سے امیدوار یا جو رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ان کو جو ہے وہ دعوت دی گئی. انہوں نے اپنے یا تو وہاں پہ وہ موجود تھے یا انہوں نے خطابات کیے اور پوری دنیا سے انکلوڈنگ پاکستان لوگ جو ہیں اس کو لائیو دیکھ رہے تھے اس سارے پروسیس کو اور وہ اپنی رائے کا جو ہے وہ اظہار بھی کر رہے تھے. بہت سے ایسے ان میں سے وہ رہنما بھی تھے جو انڈر گراؤنڈ ہیں لیکن انہوں نے بھی جو ہے وہ اس ورچوئل جلسے کے اندر انہوں نے شرکت کی. لیکن جو ایک حیران کن بات یہ ہوئی کہ جیسے ہی یہ جلسہ شروع ہوا تو پورے پاکستان میں جو ہے وہ انٹرنیٹ کو پرابلمز آنا شروع ہو گئیں اور سوشل میڈیا ویب سائٹس جو ہیں انہوں نے کام کرنا بند کر دیا. میں دیکھ رہا تھا کہ مسلم لیگ نون کے جو لونڈے لپاڑے ہیں وہ خاص طور پہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر لکھ رہے تھے کہ جی کوئی انٹرنیٹ کی بندش نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی چکر نہیں ہے, سب کچھ کھلا ہوا ہے, فیس بک, یوٹیوب, ایکس یعنی ٹویٹر سب کچھ کھلا ہوا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ غلط ہے. میں نے خود جو ہے وہ ایکسس کرنے کی کوشش کی تھی لیکن یہ ویب سائٹ جو ہے وہ کام نہیں کر رہے تھے. تو یہ تو بالکل ایک چٹا جھوٹ ہے اگر کوئی بول رہا ہے کہ نہیں جناب انٹرنیٹ کو کوئی پرابلمز نہیں تھی. بالکل پرابلمز تھی, بلاکیڈ تھا یہاں پہ پاکستان کے اندر. ایریا ٹو ایریا ڈیپینڈ کرتا ہے, کچھ ایریاز میں تھا کچھ میں نہیں تھا لیکن آبویسلی لوگوں کا ایکسس جو ہے وہ روکا گیا ہے, اس میں دیر از نو کوشچن اباؤٹ دیٹ. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس کا جو وے آؤٹ جو لوگوں نے نکالا وہ یہ تھا کہ وی پی این یوز کر کے, وی پی این اگر آپ ایکٹیویٹ کر دیں اپنے فون پہ یا اپنے ڈیسک ٹاپ کے اوپر, کمپیوٹر کے اوپر, لیپ ٹاپ پہ, تو پھر آپ ان ویب سائٹس کو جو ہے اس دوران ایکسس کر پاتے تھے. اب مجھے نہیں پتا یہ فیصلہ کس نے کیا ہے لیکن جس نے بھی کیا ہے, عمر سیف صاحب ویسے آئی ٹی کے منسٹر ہیں, آئی ڈونٹ نو یہ انسٹرکشنز ان کی طرف سے آئی تھیں یا کہیں اور سے آئی تھیں, لیکن میری نظر میں اسٹریٹجی کے طور پہ یہ ایک بڑا ہی غلط فیصلہ تھا جس نے بھی اس کو امپلیمنٹ کیا ہے. اس کی ریزن یہ تھی کہ آپ جب چیز کو بند کرتے ہیں نا یا چیز کا ایکسس روک دیتے ہیں, رائٹ آف انفارمیشن آپ اس کو جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں, تو لوگ اور بھی زیادہ پھر اس کو ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا ایسی اچھا یہ بند ہوا, کیا بات ہوئی پھر وہاں پہ اینڈ آٹومیٹکلی دا گوسپ مانگرنگ اسٹارٹس اوور دیئر. سو یہ فیصلہ نہایت ہی غلط تھا. میرے خیال میں ہمیشہ آزادی اظہار رائے کے ساتھ کھڑا ہوں, ایک صحافی ہوں, اور چاہے عمران خان صاحب ہوں کوئی بھی ہوں, میرا خیال میں سب کے پاس رائٹ آف لینگویج, رائٹ ٹو اسپیک اس کے پاس ہونا چاہیے. جس طرح بھی وہ اظہار خیال کریں آپ اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں لیکن ان کے پاس یہ رائٹ جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے. اچھا, اب اس کے بعد جو جلسہ تھا اس کے اندر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جن لوگوں نے شرکت کی اس میں نجم شراز, رؤف حسن جو ان کے سیکرٹری اطلاعات ہیں, تیمور جھگڑا, کنول شوذب, حافظ فرحت عباس, مینا خان آفریدی, شہباز گل, مزمل اسلم. ایک تو مزمل اسلم صاحب خدا کے لیے اپنے آپ کو معاشی تجزیہ کر کہنا بند کر دیں, آپ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں, آپ جو ہے وہ اسپوکس پرسن بھی رہ چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں, سو یو آر ایکچولی پارٹ آف پی ٹی آئی. میں ایئر وائی کے اوپر اکثر میں دیکھتا رہتا تھا کہ ان کو جو ہے معاشی تجزیہ کار کے طور پہ لیتے تھے, مطلب یہ ایکچولی ایک کور کے طور پہ جو ہے ان کا نام لکھ دیتے تھے. کہہ دیں تحریک انصاف کے رہنما ہیں, اس میں ایسی کون سی غلط بات ہے, مطلب وائی ٹو ایکچولی پروٹیکٹڈ, کہیں کھل کے. اس کے علاوہ زلفی بخاری صاحب جو ہیں آلریڈی ذہن میں رکھیے گا کہ ان کے ریڈ وارنٹس کے لیے جو ہے وہ حکومت آلریڈی یا تو انٹرپول سے رابطہ کر چکی ہے یا کر رہی ہے. زرتاج گل بڑی دیر سے انڈر گراؤنڈ ہیں, وہ بھی اس میں شامل تھیں. مونس الہی جو ہیں آپ جانتے ہیں کہ وہ بھی پاکستان سے باہر ہیں, پاکستان کے اندر موجود نہیں ہیں. علی محمد خان, خالد خورشید, فردوس شمیم نقوی کراچی سے جن کا تعلق ہے, قاسم سوری. اچھا, قاسم سوری صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے بڑی ایک حیران کن بات ہوئی کہ یہ جتنی دیر پی ٹی آئی وہ کی گورنمنٹ تھی اور ڈپٹی اسپیکر تھے تو ان کی جو ہے وہ داڑھی ہوتی تھی, لیکن اب انہوں نے داڑھی جو ہے وہ شیو کر دی ہے. یہ ایک لوگوں کے لیے بہت بڑا سرپرائز تھا کہ قاسم سوری صاحب نے اپنی داڑھی اڑا دی ہے. سینٹر اعظم سواتی اور حماد اظہر, ان سب لوگوں نے جو ہے اپنا جو ہے وہاں پہ خطاب کیا, انہوں نے شرکت کی. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف شکاگو, کینیڈا, اوہایو, نیو جرسی, واشنگٹن, یو کے, یورپ کے مختلف ممالک اور دیگر جگہوں سے یہ پارٹی کے جو رہنما تھے یہ لوگ شرکت کر رہے تھے اور تحریک انصاف کے کارکن گھر بیٹھے پارٹی قیادت کے حق میں جو ہے وہ نعرے بازی کر رہے تھے. وزیر اعظم عمران خان, شرم کرو, حیا کرو, عمران خان کو رہا کرو, کون بچائے گا پاکستان, عمران خان. تو پاکستان سے کسی بھی اجتماع کو لائیو نہیں دکھایا گیا, صرف ایک مرتبہ 25 سولو ونڈوز کو ایک ساتھ جو ہے وہ نعرہ لگاتے ہوئے دکھایا گیا.
ایک موقع پہ وہ جو جبران الیاس ہیں جو ان کے بیسکلی سوشل میڈیا لیڈ ہیں, انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان سے جن ٹیم ممبرز نے جلسے کے لیے کام کیا ہے ان کے نام نہیں لے رہا سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے. سو مطلب ان کی ڈیٹیلز بھی جو ہیں وہ شیئر ڈیلیبریٹلی نہیں کی گئی کہ ایکچولی پس پردہ جو ہے وہ کون کون سے لوگ تھے جو اس کے لیے کام کر رہے تھے. اس کا جو دورانیہ تھا اس ورچوئل جلسے کا وہ 4 گھنٹے اور 53 منٹ تھا, جب یہ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر جو ہے وہ دکھایا جا رہا تھا. تلاوت سے اس کا آغاز ہوا, قومی ترانے پر اس کا اختتام ہوا, اور جبران الیاس اور علی ملک نے اس جلسے کو جو ہے وہ آرگنائز کیا تھا, اس کو ہوسٹ کیا تھا. اچھا, اوور آل اس ساری چیز کو اگر دیکھا جائے تو حاصل وصول کیا ہے اس ساری چیز کا؟ حاصل وصول دیکھیے, پاکستان تحریک انصاف نے میری نظر میں جو ان کا سب سے جو اہم پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا, وہاں پہ انہوں نے اس جگہ کو جو ہے وہ چنا کہ ہم یہاں پہ جو ہے اس کو منعقد کرتے ہیں. پنجاب کے اندر آپ جانتے ہیں کہ اس وقت بالکل بھی ان کو کسی قسم کی کوئی سپیس نہیں دی جا رہی. شیر افضل مروت یہاں پہ آئے, ان کو گرفتار کر دیا گیا. شعیب شاہین بلوچستان گئے, کوئٹہ لینڈ کیے, وہاں سے ان کو واپس لاہور بھیج دیا گیا. تو ان ایریاز اور سندھ کے اندر بھی جو ہے ہم نے اب تک ان کی کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں دیکھی ہے. کے پی کے اندر البتہ ان کو نہیں روکا جا رہا. کے پی کے اندر جو ہے وہ تھوڑی بہت ریزسٹنس ہوئی بھی ہے, لیکن اس کے باوجود وہاں پہ وہ بڑے جلسے کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. تو سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے, سوشل میڈیا پہ یہ ورچوئل جلسے کا, یہ پہلی دفعہ یہ کانسیپٹ دیکھا گیا ہے کہ اس طرح کا کام کیا جائے. نون لیگ کی جانب سے خاص طور پہ میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے اوپر کرٹیسزم کیا جا رہا تھا کہ جی کچھ بھی نہیں تھا, فلاپ ہو گیا, چند ہزار لوگ تھے, یہ کچھ بھی تھے. میں کہتا ہوں 500 تھے. میں 1 منٹ کے کہتا ہوں کہ 500 تھے. بھائی آپ کر کے دکھا دیں, آپ یہ دکھا دیں نا, آپ یہ کر کے دکھا دیں. اگر وہ ان کا فلاپ تھا, آپ اسے کامیاب کر کے دکھا دیں, آپ اس سے بہتر نمبر لے کر آ جائیں, اس میں ایسی کون سی بات ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی غلط بات تھی یا اس میں کوئی بری بات تھی کہ آپ نے یہ کیوں کیا. وہ اپنے کور سپورٹر سے رابطہ کرنا چاہتے تھے, انہوں نے کہا یہی آسان طریقہ ہے. ایون دو اس کو بھی بلاک کر دیا گیا, اسے بھی جو ہے وہ فری ایکسس کو بلاک کر دیا گیا. اب جو نمبرز جو آ رہے ہیں کہ جی